تو جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں 5 اسٹار جنرل ہوتا ہے، اور وہ پہلے صرف ایک تھے اور وہ تھے جنرل ایوب جو اور پاکستانی پیس لونگ نیشن ہے. آج DGSPR کے انٹرویو میں بھی یہی بات تھی جو انہوں نے چائنیز میڈیا کو دیا کہ پاکستانی لوگ جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ پیس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جو زخم بھارت کو پاکستانی فوج نے لگائے ہیں وہ اس کا بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے، اور کسی لمحے بھی پاکستان پہ حملہ کیا جائے گا. تو بھارتی میڈیا اپنے لوگوں کو کیسے یقین دلائے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں؟ وہ دلا ہی نہیں سکتے. ذرا وہ یقین دلانے لگتے ہیں، سب سے پہلے کوئی باہر کا اخبار ہے اس کے اندر لکھا آتا ہے کہ پاکستان نے 6 جہاز گرا دیے. ایک طرف وہ خان صاحب کے وکیل ہیں، دوسری طرف وہ ظاہر جعفر کے وکیل تھے، اور اس میں ان پہ بڑی تنقید ہوئی ہے. لوگوں نے کہا کہ یار آپ فیس کے لیے آپ کسی کا بھی کیس لے لیتے ہیں، یار کوئی تو دیکھا کریں کہ موکل آپ کا ٹھیک ہے نہیں ہے. جب انڈیا کا میڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے. اس سے مجھے یاد آیا کہ عمران خان صاحب پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کروا رہے. کیوں نہیں کروا رہے؟ آپ کو پتا ثاقب نثار کہہ چکے ہیں صادق رحمین، پھر کسی مشین کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی ایک مشین تھے لیکن کسی اور کی مشین تھے. ناظرین السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم 4 باتوں پر بات کریں گے اور 4 خبریں ہوں گی، ڈسکس کریں گے. جو سب سے اہم خبر ہے وہ چوتھی خبر ہے، وہ آپ کو ہم بعد میں بتائیں گے. پہلے تو بس ذکر ہونا چاہیے کہ آج پاکستان اور انڈیا کے DGMOs کی ملاقات وہ گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے اندر کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں. لگتا ہے خطے سے جنگ کے بادل چھٹ جائیں گے. عمران خان صاحب نے آپ خود دیکھیں جی، پولیگرافک ٹیسٹ ہونا تھا کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے اس سے انکار ہی کر دیا. اور تیسری خبر ہے نور مقدم کیس کا فیصلہ ہو گیا. سپریم کورٹ نے ظاہر جعفر کو موت کی سزا دے دی. اس فیصلے میں 4 سال کیوں لگے، ہمارا عدالتی سسٹم کیا ہے، یہ تو خبریں ہیں. لیکن اصل خبر ہے کہ حکومت پاکستان نے، وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کی موجودگی میں ایک بڑا اہم جرأت مندانہ فیصلہ کیا کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ کر دیا، اور اس کی منظوری ہو گئی ہے. یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے. جی بالکل. فیلڈ مارشل جو ہوتا ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ جی ایک تو یہ کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی جاتی ہے. فیلڈ مارشل جو ہوتا ہے وہ 5 اسٹار جنرل ہوتا ہے، اس کا میں بعد میں ذکر بھی کروں گا. دوسرا فیصلہ بڑا ہوا ہے کہ جو ایئر چیف ہیں ان کو بھی ان کی مدت ملازمت ختم ہونے پر ایکسٹینشن دی گئی ہے. تو جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں 5 اسٹار جنرل ہوتا ہے، اور وہ پہلے صرف ایک تھے اور وہ تھے جنرل ایوب. جو حکومت نے اعلان کیا اس میں کہا ہے کہ جی انہوں نے جو آپریشن بنیان مرصوص اور مارکا حق میں جو خدمات سر انجام دی، جو جنگ جیتی ہے، اس کی بنا پر ان کو کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ میسج ہے انڈیا کو بھی، اور یہ میسیجنگ ہے پاکستان میں بھی کہ جی ہم جنگ جیتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک اور اعلان ہے کہ جنگ ہم جیتے ہیں، تبھی ہم نے ان کو فیلڈ مارشل بنایا. اور اچھا اس پہ ریئیکشن بھی آیا آرمی چیف کا بھی کہ جی جو آپ فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے کہا جی میں اس جو اعزاز ہے یہ قوم کی امانت ہے جس کے اوپر میں عاصم منیر قربان کرتا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں حکومت اور سب کا کابینہ کا شکر گزار ہوں کہ اس اعتماد کو، اور صدر کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر یہ اعتماد کیا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، قوم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ. اچھا اس میں یہ ہے کہ فیلڈ مارشل بننا کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی ملک میں عسکری سطح پر بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. اس سے بڑا ظاہر ہے ملٹری میں کسی ملک میں کوئی اعزاز ہو نہیں سکتا. اس جنرل کو ملتا ہے جس نے کوئی دشمن کو پہ غلبہ پایا ہو، فتح حاصل کی ہو، اپنے ملک کا جھنڈا سر بلند کیا ہو. اور یہ ابھی پچھلے دنوں جو بنیان المرصوص ہوا ہے اس کے اندر پاکستان نے جو فقید المثال کامیابی حاصل کی ہے، اور جس طرح بھارت کو ناکو چنے چبوائے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ بات آن دا کارڈز تھی. اس کا ذکر مختلف تجزیہ کار کر رہے تھے. تو اب جنرل عاصم منیر کو جو کہ آرمی چیف ہیں ان کو ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر کہیں گے. اور اس اہم خبر کے بعد اب ہم اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں. جو DGMOs کی گفتگو ہوئی ہے اس پہ وسیم صاحب کچھ بتائیں نا. دیکھیں عمار صاحب، یہ بہت عرصے سے چل رہا تھا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی وہ کہہ رہے تھے آپریشن سندور ابھی جاری ہے، یہ پہلا مرحلہ تھا. مگر جو آج یہ خبر آئی ہے میرے خیال میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ایک اچھی خبر ہے پیس کے لیے، جو لوگ پیس چاہتے ہیں اس خطے میں ظاہر ہے. اور پاکستانی پیس لونگ نیشن ہے. آج DGSPR کے انٹرویو میں بھی یہی بات تھی جو انہوں نے چائنیز میڈیا کو دیا کہ پاکستانی
لوگ جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ پیس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ پیس کے لیے اچھی خبر ہے کہ ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جو پری کانفلکٹ ڈپلائمنٹ تھی فورسز کی ادھر واپس لے جائیں گے. یعنی جو تنازع پیدا ہوا تھا یہ سارا جو پہلگام کا فال فلیگ آپریشن وغیرہ, اس سے پہلے جو فوجیں جہاں جہاں تھیں وہاں لے کے جائیں گے اور 30 تاریخ تک یہ کام کر لیں گے, 30 مئی تک یہ کام کر لیں گے. اس سے ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں گے اور پھر اس سے یعنی اور بھی زیادہ واضح ہوتا ہے کہ مستقبل میں اس کانفلکٹ کے دوبارہ بھڑکنے کے چانسز اب کم ہوتے جا رہے ہیں, معدوم ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ پیچھے آ جائیں گی فوجیں. پھر نسبتاً مزید امن ریسٹور ہوگا, دونوں ممالک میں تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا جائے گا, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے میرا خیال ہے. لیکن اس کی ایک سائڈ تو یہ ہے کہ 2 ڈی جی ایم اوز کے درمیان ملاقات ہوئی اور 2 ایٹمی ممالک کے. ادھر اگر آپ انڈین میڈیا کا حال دیکھیں تو وہاں پر تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے بھارت جو زخم بھارت کو پاکستانی فوج نے لگائے ہیں وہ اس کا بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے اور کسی لمحے بھی پاکستان پہ حملہ کیا جائے گا. تو صرف میڈیا ہائپ ہے بھارت کی طرف سے حملے کی یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں, ایک طرف میڈیا یہ کہہ رہا ہے لیکن دوسری طرف گودی میڈیا اور جو گورنمنٹ ہے ان کی وہ لگاتار یہ کلیم کری ہے کہ وہ جیتے ہیں. اگر وہ جیتے ہیں, جو کہ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے, اور یہ عوام کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مودی جی کہ جی میں جیتا ہوں, ہماری فوج سینا جیتی ہے, تو پھر تو دوبارہ حملے کی کوئی جواز بھی نہیں رہتا. تو میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کو ان کو یہ جھوٹ لوگوں کو پھیلانے دینا چاہیے, کیونکہ ہم تو پیس کے حق میں ہیں, ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا, ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. سیز فائر انہوں نے کیا اپنی مرضی سے کیا. آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کا کردار نہیں تھا, حالانکہ ٹرمپ صاحب کا کردار تھا, شہباز شریف صاحب نے اصل میں نا بات یہ ہے کہ مطلب بھارتی میڈیا اپنے لوگوں کو کیسے یقین دلائے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں. وہ دلا ہی نہیں سکتے. ذرا وہ یقین دلانے لگتے ہیں, سب سے پہلے کوئی باہر کا اخبار ہے اس کے اندر لکھا آتا ہے کہ پاکستان نے 6 جہاز گرا دیے. پھر کہیں بات ہوتی ہے کہ فضائی جنگ میں اس سے بڑی کامیابی شاید اتنے تھوڑے عرصے میں کسی کو نہیں ملی. یہ چپ ہوتے ہیں, ٹرمپ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے سیز فائر کرائی ہے, اور انڈیا تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا. تو انڈیا بڑی مشکل سچویشن میں ہے, فیس سیونگ اسے بالکل مل نہیں رہی. لیکن اس میں مجھے شہباز شریف صاحب کا وہ بیان بہت اچھا لگا کہ جب انہوں نے تقریر میں کہا کہ ہم نے دشمن کو پہلے مزہ چکھایا در اندازی کا, پھر اس کے بعد جب سیز فائر کی آفر آئی تو ہم نے کہا بسم اللہ سیز فائر کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ مطلب پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا نا کہ آپ نے جواب بھی دے دیا, آپ نے ڈیٹرنس بھی برقرار رکھا کہ آئندہ آپ یہ نیو نارمل نہیں سیٹ ہونے دیں گے کہ جب چاہیں آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے پہ حملہ کرتے. اس کا منہ توڑ جواب دے دیا. اس کے بعد ہمارے انٹرسٹ میں کہ پیس پریویل کرے اور ہماری جیت پہ ہی بات ختم رہے. تو یہ اچھی بات یہ کیوں کون چاہے گا کہ کانفلکٹ بڑھے, اکانومی ہٹ ہو, پاکستان چاہے گا ترقی کرے, آگے کی طرف بڑھے. تو اس لیے یہ اچھی خبر ہے. اچھا, انڈیا کا میڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے. اس سے مجھے یاد آیا کہ عمران خان صاحب پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کروا رہے. کیوں نہیں کروا رہے, کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے جو بیان ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو پولیگرافک ٹیسٹ میں اپنے وکلاء کے بغیر نہیں کراؤں گا. پولیگرافک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ویسے؟ ایک مشینوں کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے, آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں. آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ والی بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, پہلے چیک کرتے ہیں کہ پہلے کوئی نارمل کیس ہو, دن ہے کہ رات ہے, وہ اس سے چیک ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ قادر ٹرسٹ کیس, دوسرا کیس, تیسرا کیس, اس حوالے سے کوئی جو سوالات ہیں وہ اپروو کیا تھا. کورٹ نے کہا تھا ان کو ٹیم آج آئی ہے اڈیالہ جیل میں, لاہور سے آئی ہوئی تھی اس پولیگرافی ٹیسٹ کے لیے. انہوں نے کہا جی میں نہیں کرواتا پولیگرافی. اس سے مختلف وہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں جی وہ سچ سے گھبرا گئے ہیں, وہ نہیں آ رہے. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم ہے, ان کو اس مشین کے ذریعے گزروانا نہیں چاہیے. ایک مشین ہی ہے کہ مشین میں بھی غلطی ہو جائے, پھر اس کے بعد ساری ان کو آپ کو پتہ ثاقب نثار کہہ چکے ہیں صادق اور امین, پھر کسی مشین کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ وہ بھی ایک مشین تھے لیکن کسی اور کی مشین تھے, اور پھر ڈیم بھی بنایا اور اے ٹی ایم مشین بھی بن گئے. لیکن جو ہے نا میرے خیال میں اگر عمران خان اتنے سچے ہیں تو حرج کوئی نہیں تھا کہ پولیگرافک ٹیسٹ پر اپنی سچائی کا, ٹیکنیکل خرابی آ جاتی مشین میں, اور وہ یار یہ مطلب لوڈ شیڈنگ تھوڑی ہو رہی ہے, مشین ہے, اور اس میں کوئی ٹائپ رائٹر تھوڑی ہے کوئی لفظ ٹوٹ جائے گا کہ ایسا ہو جائے گا. خان صاحب کو اس پہ ٹیسٹ کرانا چاہیے تھا, لیکن خان صاحب نے اس سے مفر کیا. اور عجیب سی بات ہے, اس سے نا اب دوسرے لوگ یہ بات نکالیں گے کہ خان صاحب جو ہے نا ڈر گئے, کہیں سچ ان کے منہ سے نکل ہی نہ جائے مشین کے چکر میں. تو وہ تھوڑی سی باتیں لوگ سمجھ رہے ہیں. میرے خیال میں تو بہتر تھا کہ وہ اگر یہ اس ٹیسٹ سے گزر جاتے تو زیادہ باتیں نکل کے آ جاتی. 1 منٹ کے لیے سوچئے, خان صاحب اس ٹیسٹ سے گزرتے اور بالکل درست باتیں بتاتے, صادق اور امین کے جو ہے اس کے اوپر پورے اترتے, تو پھر تو کیا مسئلہ تھا.
لیکن وہ جو ہے اس سے بھاگ ہی گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور خبر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس وقت بریکنگ نیوز بنی ہے۔ 2021 کا واقعہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک خاتون کا قتل ہوا اور بہیمانہ، وحشیانہ، ظالمانہ قتل ہوا۔ نور مقدم ان کا نام تھا اور ان کے جاننے والے تھے ظاہر، ان کا ظاہر جعفر، ظاہر جعفر صاحب۔ اچھا، وہ جس بہیمانہ طریقے سے قتل ہوا، اس کے بعد مطلب اس کے بعد ثبوت کی کیا ضرورت تھی، سب کچھ سامنے تھا۔ پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا پروسیڈنگز کا، سماعتوں کا، اور بات آج 4 سال کے بعد جا کر ختم ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ظاہر جعفر کو موت کی سزا سنا دی ہے۔ تو اتنا تعطل کیوں ہوا، جبکہ یہ تو بالکل اوپن بات تھی نا؟ دیکھیں انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں یہی اصل مسئلہ ہے، لوگوں کو یہی بات ہوتی ہے۔ پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ بچے بھی سوال کرتے ہیں کہ یار اتنی دیر کیوں لگتی ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج تک ایون موجود ہے جس میں وہ ان کو گھسیٹ کے واپس لے کے جا رہے ہیں۔ ایک فارمر پاکستان کے ایمبیسڈر تھے، ان کی بیٹی تھی نور مقدم، وہ پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ یہ ظاہر جعفر بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں پاکستان کے، امریکن نیشنل ہیں۔ یہ جناب انہوں نے ان کے ساتھ ایکسپلائٹ کیا، زیادتی بھی کی، پھر اس کے بعد ان کو قتل کیا بہت ہی بے معنی طریقے سے۔ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ اچھا 2021 میں یہ کیس ہوا، 2022 میں سیشن کورٹ نے سزائے موت دے دی، پھر 2023 میں ہائی کورٹ نے سزا دی ان کو، اور پھر 2025 میں سپریم کورٹ نے آج کنفرم کی۔ اور وکیل جو ہے پتہ ہے آپ کو کون تھے؟ سلمان صفدر تھے، جو عمران خان کے وکیل ہیں۔ وہ ظاہر جعفر کو پاگل ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ پاگل ہیں، یار اور اس کو کوئی بڑی ٹھیک تنقید ہوئی۔ مقدمہ نہیں ملتا نہیں، مقدمے میں انہوں نے ایک طرف وہ خان صاحب کے وکیل ہیں، دوسری طرف وہ ظاہر جعفر کے وکیل تھے، اور اس میں ان پہ بڑی تنقید ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یار آپ فیس کے لیے آپ کسی کا بھی کیس لے لیتے ہیں، یار کوئی تو دیکھا کریں کہ موکل آپ کا ٹھیک ہے نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک چیز ہوئی ہے۔ بہرحال اب امید ہے کہ ان کو جلد سزا ملے گی ان کے کیے کی۔ ان کے والد جو ہے، میں ایک دفعہ انٹرویو کر چکا ہوں، وی نیوز بھی الگ سے ان کا انٹرویو کر چکا ہے، اور اس میں ان کے والد تڑپتے تھے ہر دفعہ کہ مجھے کب انصاف ملے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کلوجر، یہ ملتا ہے جب آپ کے مجرم کو پھانسی لگ جاتی ہے، سزا مل جاتی ہے۔ جس طریقے سے جس کی بیٹی کو قتل کیا گیا، اس باپ پہ کیا گزری ہوگی، اس کی ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ تو وہ آج تک وہ سولی پہ لٹکے ہوئے تھے۔ آج جب یہ سولی پہ لٹکے گا نا، ان کی دل کو، روح کو سکون آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، چلیں لیٹ آئے درست آئے، دیر آئے درست آئے۔ اب ان کو مل گیا تو یہ اچھا فیصلہ ہے۔ امید ہے کہ اب جلد ہی جو ہے وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے۔ اچھا، اس طرح کے 2 کیسز ہوئے تھے، ایک یہ واقعہ تھا اور ایک ایاز امیر کے بیٹے نے اپنی بیوی کو بھی قتل کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم خواتین کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ہم کہتے ہیں نا کہ جاہل لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ جاہل لوگ نہیں ایلیٹ ہیں، کلاس کے یہ لوگ، غریب لوگ نہیں ہیں، یہ ایلیٹ کلاس کے باہر سے پڑھے ہوئے امیر گھرانوں کے بگڑے ہوئے لوگ بچے ہیں، بگڑے ہوئے بچے ہیں، اور انہوں نے دیکھیے کس طرح تباہی کی ہے۔ تو بلکہ جو ہم گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا وہ خواتین کا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی تخصیص اس سوسائٹی میں در آئی ہے، جس میں ہم ایک خاص قسم کا ایلیٹ طبقہ خواتین کو صرف ایک آبجیکٹ کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے، اور اس کے نتائج اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ جو سلوک نور مقدم کے ساتھ ہوا وہ تو خیر ایکسٹریم تھا، لیکن ایسے کتنے گھرانے ہوں گے جس میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔